السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ کل نماز عید الاضحیٰ پڑھی جائے گی۔ اب نماز عید الفطر ہو یا نماز عید الاضحیٰ ہو، جو ہمارے عام مسلمان بھائی ہوتے ہیں وہ کنفیوز رہتے ہیں بیچارے کہ کس وقت تکبیرات کہنی ہے، تکبیرات کہنے کا طریقہ کیا ہے۔ پھر ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم بالکل عین وقت پہ پہنچتے ہیں، اگرچہ جو خطیب ہوتا ہے، جو امام مسجد ہوتا ہے، وہ نماز عید الاضحیٰ پڑھانے سے پہلے طریقہ بتاتا ہے، لیکن وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو مرتبہ بتانے سے سمجھ نہیں آتی، تو آدمی اس وقت پریشان ہوتا ہے، عین موقع پہ بات کہاں سمجھ آتی ہے۔ اب مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نماز جس میں پوری توجہ نماز کی طرف ہونی چاہیے تھی، پورے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے تھی، اور نماز کے جو اذکار ہیں، نماز میں جو ہم تلاوت کرتے ہیں، جو تسبیح کرتے ہیں، پوری توجہ اس تسبیح کی طرف، تلاوت کی طرف، اللہ کی طرف دھیان ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں رہ پاتا۔ وجہ یہی ہے کہ پریشانی ہے کہ تکبیریں کیسے کہنی ہیں، کہیں ساتھ والا دیکھ نہ لے کہ اس کے تو تکبیریں نہیں کہنی آتی، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تکبیریں کیسے کہنی ہے، تو وہاں ہمیں خوف لگ رہا ہوتا ہے، یہ ڈر سا ہوتا ہے کہ کیا کہے گا، کہ اس کو اتنا بھی نہیں پتہ۔ تو اس پریشانی کی وجہ سے وہ ہماری نماز جس طرح ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں ہوتی۔ اس لیے ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ آپ خود بھی دیکھیں اور دوسرے بھائیوں تک بھی شیئر کریں کہ جنہوں نے عید کی نماز پڑھنی ہے، کہ وہ عید گاہ جانے سے پہلے، مسجد میں جانے سے پہلے اچھی طرح عید کا طریقہ، نماز عید کا طریقہ انہیں آتا ہو، تاکہ وہاں جا کر وہ کنفیوژن کی بجائے بھرپور توجہ، اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ پڑھ سکیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے بات آتی ہے نیت کی، تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں ہونا چاہیے کہ میں امام کے پیچھے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ جو کہ واجب ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھنے لگا ہو، تو یہ نیت دل میں ہو کافی ہے۔ اس کے بعد ہم نے نماز شروع کرنی ہے۔ اچھا، امام جب نماز پڑھائے گا تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہے گا، تو ہم سب نے ہی تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام بھی ثنا پڑھے گا، باقی مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے۔ تو جب ثنا مکمل ہو جائے گی، ثنا کے مکمل ہونے کے بعد اور سورۃ فاتحہ اور اس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ سے بھی پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ چنانچہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ ہوں، ہتھیلی جو ہے وہ بالکل سامنے کی طرف ہو، اور کانوں کی لو کے برابر جو ہے وہ انگوٹھے آ جائیں۔ تو اللہ اکبر ایک مرتبہ کہنا ہے، ہاتھ چھوڑ دینے، پھر اللہ اکبر کہنا ہے، پھر ہاتھ چھوڑ دینے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ہاتھ چھوڑنے نہیں بلکہ ہاتھ باندھ لینے ہیں، کیونکہ اب ہم تلاوت کرنے لگے ہیں، اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں نماز میں تو تب ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب امام اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ پڑھ کے اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، اگلی سورت پڑھے گا، رکوع سجدہ 1 رکعت مکمل۔ اب جب دوسری رکعت شروع ہوگی تو دوسری رکعت میں امام قرات پہلے کر لے گا، یعنی آہستہ بسم اللہ پڑھ کے اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر اگلی سورت ملائے گا۔ اب ہمیں رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں۔ اب یہاں پر 3 زائد تکبیریں کیسے کہنی ہیں؟ طریقہ تقریباً وہی ہے کہ جب سورت مکمل ہو جائے گی، امام بھی اللہ اکبر کہے گا، مقتدی بھی کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اب ہم نے ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، کیونکہ آگے ہم نے کوئی تلاوت یا قرات نہیں کرنی، اس لیے ہم ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اب یہ 3 تکبیریں تو ہو گئی جو کہ نماز عید کی زائد تکبیریں تھیں۔ اب ہم رکوع میں جانے والی تکبیر کہیں گے، ہاتھ اس لیے ہم باندھیں گے نہیں تیسری تکبیر کے بعد، تو ہاتھ ہم نے تیسری میں چھوڑ دیے ہوں گے۔ اب امام کہے گا اللہ اکبر، تو ہم صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، ہاتھ نہیں اٹھانے اس چوتھی تکبیر پہ۔ اس کے بعد کا طریقہ وہی ہے جو عام نمازوں کا ہے۔ تو اب یہاں پر تکبیرات کہنے میں 2 فرق ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تکبیرات کہی جائیں گی قرات اور تلاوت سے پہلے، یعنی سورہ فاتحہ سے اور سورت کے ملانے سے پہلے، اور دوسری رکعت میں تکبیرات کہی جائیں گی سورت فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد۔ ایک فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھا جاتا ہے، اور دوسری رکعت میں تیسری تکبیر پر ہاتھ چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر چوتھی تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، اس طریقے کو آپ سمجھ لیں، اس کے مطابق پریکٹس کر لیں، دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ سب کو
عید کی نماز کا طریقہ آ جائے۔ یہی طریقہ نماز عید الفطر کا ہے اور یہی طریقہ نماز عید الاضحیٰ کا ہے۔